بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس پیراگراف کا عنوان دیا ہے جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہے۔ احمق کے سوال کا جواب خاموشی ہے۔ فرمانے لگے کسی بادشاہ کا ایک غلام بے وقوف اور شہوت پرست تھا، اپنے آقا کی معمولی خدمت بھی انجام نہ دیتا تھا اور آقا کا بدخواہ تھا اور اپنی اس عادت کو اچھا سمجھتا تھا، کیونکہ ہر طرح کے لوگ، دوست، مرید مل سکتے ہیں، ہر کیٹیگری کے ہوں گے۔ جب ہم اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جاتے تھے تو ایک بندہ انٹر ہوا، بہت ہارڈ ورکنگ، مختلف قسم کے کام کرنے، دروازہ بنا لینا، کرسی بھون لینا، دیگر چیزیں، کافی وہ کام کرتا تھا۔ اس نے وہاں پر چکی بھی آٹے کی لگائی اور ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کا مرید بھی ہو گیا۔ جب مرید ہو گیا تو ہم بھی جاتے تھے، آتے جاتے تھے۔ میں شروع سے ہی کچھ اسے اتنا اچھا نہیں سمجھتا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا فنکاریاں زیادہ ہیں، تو میں اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ مثال کے طور پر ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پنڈ میں جانا تھا، کہیں شہر میں جانا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم نا مجھے کچھ القابات لکھ دو جو ہم اپنے پیر و مرشد کے نام کے ساتھ لگائیں، میں نے وہاں بینر بنوانا ہے۔ میں نے جتنی میری عقل تھی میں نے لکھ دیا۔ کہتا صحیح سے لکھ، نہیں تو میں صحیح شکایت کر داں گا۔ میں نے کہا تم نا جو کرنا ہے کر لو، مجھے کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ جو میں نے کرنا تھا نا وہ کر دیا، جا جو اس کو مرضی شکایت لگاؤ۔ بیوقوفی کی حالت اس کی بیچارے کی۔ تو ایک دفعہ ہم گئے تو حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ لوگ سارے میرے پاس آیا کریں گے، جو وہ دیگر مزارات پہ آپ نے نہیں جانا کرنا۔ انہوں نے روک دیا، وہ بڑی درگاہیں تھیں جس سے آپ نے روکا، آپ کے پیر بھائی کی درگاہ تھی، روک دیا۔ اب اس کو معلوم ہوا کہ یہ تو ادھر نہیں جا رہے، ادھر تو کھابے زیادہ ہیں، مشہوری زیادہ ہے، شہرت زیادہ ہے۔ اس نے ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بکنا شروع کر دیا، ان کے مخالفوں سے مل گیا، دشمنوں سے مل گیا، باتیں کرنا شروع کر دی۔ ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ہم جب گئے نا تو آپ نے ہمیں صرف اتنا فرمایا کہ بھئی یہ ہمارے دشمنوں سے ملتا ہے، ہمارے بارے میں غلط ریمارکس لوگوں کو دیتا ہے، اس لیے اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، جو اس کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی کالے دل کا ہو جائے گا۔ آپ نے موٹے لفظوں میں سمجھا دی۔ میں تو ویسے ہی بیزار تھا اس سے، اور مجھے ویسے بھی اپنے پیر و مرشد کے سوا کوئی اچھا لگتا ہی نہیں تھا۔ ان کا فرمان سامنے بات ختم۔ تو کچھ عرصہ گزرا تو اس نے، مولوی یعقوب صاحب تھے، تو ان سے کہا کہ میری نا صلح کروا دو، مجھے معافی دلوا دو ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مولوی صاحب کو معلوم تھا کہ ایک دفعہ ایک مرید ہمارے پیر مرشد کے پیر حضرت پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ سے کا مرید تھا، تو وہ نا حضرت صاحب اس سے کوئی ناراض ہو گئے۔ جب ناراض ہوئے تو اس نے ہمارے پیر مرشد کے آگے عرض کی، یار میری صلاح تو کروا دو، یار میری بخشش کروا دو، میں جو ہے نا اپنی جو ہے نا معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ ذرا ناراض سے ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ گئے پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور جذبے میں کچھ باتیں کی اور عرض کی، یا حضرت اب کر کیا سکتے ہیں، اگر مرید برا کرے گا تو آپ اس کی اصلاح کی دعا کریں گے، اور اگر اچھا کرے گا تو آپ اس کی درجے بلند کی دعا کریں گے، کر کیا سکتے ہیں۔ یہ آپ نے ذرا اس انداز سے کہا کہ وہ مسکرائے اور فرمایا جاؤ اسے
معاف کیا. مولوی صاحب نے، اسی مولوی صاحب نے جو کیا کہتے ہیں ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے مرید تھے، انہوں نے بھی یہی لفظ جو ہے نا ہمارے پیر مرشد کے آگے عرض کیے، یا حضرت آپ بھی تو یہی کریں گے نا کہ اگر برا ہے تو اس کی اصلاح کی دعا کریں گے، اور اگر اچھا تو اس کی بہتری کی دعا کریں گے، تو آپ مہربانی کریں اسے معاف کر دیں. ہمارے پیر مرشد نے فرمایا ہم نے اسے معاف کیا، اسے کہو ہمیں بھی معاف کریں، جان چھوڑ، کیونکہ اس کا کام بڑا بگڑا ہوا تھا، اس لیے ہم نے فرمایا مجھے معاف کرے، چاہے میرے پاس نہ رہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہر کیٹیگری کے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ کے فیکٹری میں ملیں گے، آپ کے دفتروں میں ملیں گے، آپ کے بہن بھائیوں میں ملیں گے، وہ آپ کے بدحا ہوں گے، اچھے نہیں ہوں گے. کچھ لوگ احسانوں تلے دبے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں پھن نکالتے ہیں جب احسان ختم ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اب لوڑ کوئی نہیں گی. تو اس لحاظ سے ہر طرح کی کیٹیگری کے لوگ ملیں گے آپ کو. جب اس کیٹیگری کے لوگ ملیں تو جس نے اللہ کے لیے سب کے لیے، اللہ کے لیے سب کے ساتھ تعلق اور رشتہ نبھایا ہوگا، اسے تکلیف نہیں ہوگی، اور جس نے دنیا داری کے لیے رشتے نبھائے ہوں گے اسے بہت تکلیف ہوگی. اور بعض اوقات وہ کہے گا ساڈی بلی سانو میں آؤں، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے تعلق نبھایا نہیں ہوگا. اس لیے سب کے ساتھ تعلق اللہ کے لیے ہو، اور معلوم بھی ہو کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں راز کسی کو نہیں بتانا. راز کسی کو بتا کے کہنا تم خاموش رہو، سب سے بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ وہ بات نکل جائے گی. اس لیے کسی کو راز نہیں بتانا کہ یہ میرا راز ہے. فرض کریں میں کسی کو باتیں کرتا ہوں، حال بٹ سب سے باتیں کر لیتا ہوں، وہ اتنی ہوتی ہیں جتنی نشر بھی کر دیں تو کچھ نہیں ہوگا. نشر بھی کر دیں تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں ساری بھی بتا دوں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر بندہ آ جاتا ہے کہ جس میں اسے معلوم ہوتا ہے کچھ نہیں ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ یہی ہوگا نا، ان کی وجہ سے میرا امتحان پڑ جائے گا. اگلے بندے کہیں گے انج، تو کوئی بات نہیں، غلطی میری ہے، ان کی نہیں ہے. غلطی میری ہے جس نے بتایا، ان کی غلطی کوئی نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ راز کسی کو نہیں بتانا. اگر کوئی آگے بتائے غلطی تیری ہے، کہ بتانے کے بعد تو کہہ رہا ہے اگے نہ دسی، بتانا ہی نہیں ہے. ایک بندے نے آگے مجھ سے ایک سیکرٹ شیئر کیا، اس نے کہا یہ میری بیوی اور آپ کے درمیان ہے. میں کہا بیٹا کوئی نہیں، آگے ہوتا ہی نہیں بیان، تم نے کہہ دیا نا. اور میں بھی یہ سمجھ رہا تھا یہ ایسا سیکرٹ ہے کہ آگے بیان کرنا ہی نہیں چاہیے. کہتے تھینک، میں کو تھینکفل. اچھا جی، یہاں پر انہوں نے کہا کہ کسی بادشاہ کے غلام بیوقوف اور شہوت پرست تھا، اپنے آقا کی معمولی خدمت بھی انجام نہ دیتا تھا، اور آقا کا بدخواہ تھا، اور اپنی اس عادت کو اچھا سمجھتا تھا. یہ بھی بیماری ہے کہ انسان کام کرے کہے میں تو چنگا کرتا پیا، میں غلط نہیں کرتا پیا. محبت ہوتی ہے نا. میں نے آگے بتایا کہ مجیب ہے نا، محبت کرتا ہے، کہتا ہے میں ہاتھ دبا دوں، آپ کے پاؤں دبا دوں. وہ جب دباتا ہے نا اس کے ہاتھ میں وہ کٹ ہے، اور میرا سارا کپڑا ہی جو ہے نا بر والا ہو جاتا ہے. اس کی محبت ہے. اس کے ساتھ بائک پر بیٹھوں نا کہ مجھے گھر چھوڑا ہے، میں گھر جا کے نا جب پیچھے سے چیک کرتا ہوں نا سفید کپڑا ہونا اس سے زنگ لگا ہوگا. وہ کباڑی ہے، اس کا کام وہ ہے. اب میں اس سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میں پیدل چلا جاؤں، کہتے نہیں پیچھے بیٹھو. اس کی محبت ہے. کہ بات سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ اپنے طرز سے محبت کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں ہے رہا ہوں، وہ ہے رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ کسی انسان کو مان لینا چاہیے کہ بھائی یہ جو اچھا کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، اگر وہ جانا چاہتا ہے جانا چاہیے. مجھے کوئی نفرت تو نہیں نا، میں تو صرف اپنا بھلا کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بھلا ہو یا میرے کپڑے حرام نہ ہوں. یہ تو گھر جا کے کہنے کہ دسو پھر تسی یہ کر رہے کتنا لائے ہو، کہ میں کیا نام لوں گا کہ مجذوب ہے. کوئی گل نہیں. یہ بیٹا میں اس لیے بتاتا ہوں کہ پیر جو کر رہا ہوتا ہے نا سوچ سمجھ کے کہتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون کس کیٹیگری کا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کے ساتھ اس نے بھی کیسا سلوک کرنا ہے. یہ صرف میری اب بات نہیں ہوگی، اسے خود دیکھنا پڑے گا. دوسرے کو میں کسی کو بٹھاتا ہوں تو اس کا کپڑا نہ خراب ہو جائے. میرا تو کوئی نہیں ہے، میرا تو کوئی نہیں ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے محبت سے. لیکن ہم اپنے پیر و مرشد سے سیکھتے تھے. سردیوں کی راتیں تھیں، ہمارے پیر و مرشد تکلیف میں تھے، بیمار تھے.
تو میں نے ارادہ کیا، میں کہ میں اپنے پیر مرشد کو دبا دیتا ہوں. میں نے ان سے عرض کی، میں کہ صحیح میں آپ کو دبا دوں؟ ہاں بھلے دبا دیں. اچھا میں نے دبانا شروع کیا، ایسے ہاتھ ہی رکھا کہ ٹھنڈا. بیٹے میں بوڑھا آدمی ہوں، میرا خون ٹھنڈا ہے، تیرے ہاتھ ٹھنڈے ہیں، ٹھنڈا ہاتھ لگائے گا تو مجھے تکلیف بڑھ جائے گی، پہلے اسے گرم کر. سارا گرم کر کے کرنا تو لایا، میرے کان ٹھنڈے سن، ٹھیک ہے نا. پھر دبانا شروع کی اور ساتھ میں ذکر کرنا شروع کر دیا اور ساتھ میں دعائیں کرنی شروع کر دی، یا اللہ میرے پیر مرشد کو نا اس تکلیف سے نجات دے. تھوڑی دیر گزری، فرمانے لگے دعائیہ ہاتھ لگے تھے، شفا ہو گئی ہے. اب کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ کسی کے خیر خواہ ہیں تو اس نے آپ کو سکھایا کیسے کر کہ ٹھنڈے ہاتھ نہ لگا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ خود ہی گیس کرنا پڑتا ہے. ہمارے گھر میں تشریف لائے، سردیوں کے دن تھے، تو کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد فرمانے لگے ہاتھ دھلوا دو. میں نے سوچا کہ سردیوں کے دن ہے، ہاتھ ٹھنڈے پانی سے نہیں دھلوانے چاہیے. میں نے کیا کہتے ہیں جی اوون میں پانی گرم کیا، پانی گرم کر کے ان کے ہاتھ دھلوائے. جب ہاتھ دھلوائے تو آپ نے فرمایا اچھا کیا پانی گرم کر لیا. تو اب میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ یار یہ اچھا نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ دھلوائے جائیں اور ٹھنڈے پانی سے دھلوائے جائیں، کیونکہ سردیوں کے دن ہے. یہ خود دیکھنا پڑتا ہے کہ میں ہر عمل کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ادب اور محبت میں کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ نقصان بھی ہے. ایک باتیں کتنی چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی چھوٹی بات ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی فالو کر سکتے. یہ یہاں پر ایسے ہو جائے تو کیسا ہے. وہ اکثر اوقات ہم اس چیز کی فکر نہیں کرتے. ہم ہر جگہ پہ کہتے ہیں ویلے ٹھیک ہے. میں ویلا اپنے میں رکھتا ہی نہیں، چاہے گھر ہو چاہے ادھر ہو، کہیں بھی ہو، کوئی نہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر فکری کام نہیں کر رہا تو جسمانی کام کروں گا، کہ جسمانی کام کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ میں نے اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو گرمیوں کے دن تو پانی پلانا چاہا. جب پانی پلانا چاہا تو اکثر تھا بیٹا پانی پلانا. میں نے پانی کولر سے نکالا، گلاس آگے کیا، شیشے کا تھا، میں نے ایسے کر کے پانی آگے رکھا. اور میں بیٹا گرمی پڑ رہی ہو نا، جب پانی پلانا ہو کسی کو نا تو گلاس پانی کا بھرے. اب آپ دیکھیں گلاس ٹھنڈا، پانی گرم ہو گیا، کیونکہ پانی نے گلاس کو ٹھنڈا کر دیا، خود گرم ہو گیا. اس کو دوبارہ کولر میں ڈالیں. اب کولر میں ڈالیں، دوبارہ پانی نکالیں گے، اب گلاس بھی ٹھنڈا ہے اور پانی بھی ٹھنڈا ہو. اب دیکھنے میں کتنی چھوٹی سی بات لگتی، لیکن یہ بھی وہ سکھا رہے ہیں مجھے کہ اس طریقے سے کرنا ہے. ہمیں مطلب سمجھ نہیں نا آتی کہ یار یہ میں ایسا کون سا طریقہ اختیار کر لوں. تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پڑتی. یہ نہیں میں کہتا کہ دوست سمجھدار نہیں ہے، جس نے سمجھنا ہوتا ہے وہ ایک نقطہ لیتا ہے، پھر آگے سے آگے نکلتا چلا جاتا ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں کام. تو یہاں پر فرماتے ہیں کسی بادشاہ کا غلام بیوقوف اور شہوت پرست تھا، اپنے آقا کی معمولی خدمت بھی انجام نہ دیتا تھا اور آقا کا بادہا تھا اور اپنی اس عادت کو اچھا سمجھتا تھا. بادشاہ نے اس کی تنخواہ کم کر دی. جب تنخواہ کم کر دی، وہ کم عقل اور لالچی تھا، اس لیے سرکشی کرنے لگا. اگر وہ عقل مند ہوتا تو اپنا جائزہ لیتا اور خطا کی معافی چاہتا اور خطا معاف ہو جاتی. کبھی کوئی بندہ ایسا کہتا ہے دیکھتا ہے نا تو اگلا بندہ کہتا ہے یار میرے سے اعراض کیوں کیا جا رہا ہے. اگر میرے سے اعراض کیا جا رہا ہے تو وجہ کیا ہے؟ وہ اس وجہ کو تلاش کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے آگے بتایا کہ ایک دوست تھا تو اس نے مجھ سے قرضہ لیا، کہتا 40,000 روپے مل جائے گا، فوت ہو گیا ہوا ہے. میں کہا مل جائے گا. اور وہ کیونکہ مجھے معلوم تھا ڈاواں ڈول ہے، پیسے پھنسے ہوئے ہیں اور یہ دے نہیں پائے گا. جب میں کہا میں تمہیں قرضہ دے دیتا ہوں، ایک شرط ہوگی. کہتا وہ کیا؟ میں کہ قرضہ واپس کر یا نہ کر، مجھے چھوڑ کے نہیں جانا. تو کہنے لگا میں کیوں چھڑنا ہے؟ کہ یار میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں قرضہ واپس کر یا نہ کر، مجھے چھوڑ کے نہیں جانا. اس نے 2 ماہ کا وقت لیا، 4 ماہ کے بعد واپس کیا. جب 4 ماہ کے واپس کیا نا، کہتا آج تو بعد میں تیرے کو قرضہ نہیں لینا. میں کیوں؟ کہتا جڑی تقریر کرتا تھا مجھے لگتا سی میرے تے. میں کہا مجھے بھی معلوم تھا کہ ایسا انسان سمجھتا ہے. میں نے تو ایک جیسی باتیں کرنی ہوتی، لیکن ہر انسان یہ سمجھ ہوتا ہے میرے پر لگ رہی ہے. میں کہ اس لیے میں نے تمہیں پہلا جملہ کیا کہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا، کیونکہ ایک تو قرضہ دو، ایک بندہ غائب.
یعنی پیسوں کی وجہ سے بندہ گیا. اس لیے میں نے نقطہ بنا دیا ہوا ہے اپنے سسٹم میں، انٹر کر دیا ہوا ہے کہ بھئی بات سنو، میں نے جس کو پیسے دیے وہ واپس نہ کرے، اس کے میں مانگوں گا ہی نہیں. نقطہ ہی بنا دیا، میں دیتا ہی نہیں. اگر دے دیے وہ واپس نہ کرے، اس کے ہیں، بات ختم. بس یہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتا، کیونکہ ایک امید ہوتی ہے نا انسان کو، ختم ہو جاؤ، کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے چھڑ پر. اعلان کر دیا نا، جب ایک چیز سے سسٹم میں آگے سمجھ آ گیا، اگر کسی کو دے دیے تو اس کے بعد واپسی کا نہیں ہے، تمہارے ہیں. وہ اس لیے بیٹا کہ میں جیب سے پیسے نکالتا ہی اس وقت ہوں جب مجھے پتہ ہے میں گزارا کر سکتا ہوں. میں قرضہ دیتا ہی اس وقت ہوں جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرضہ اتنا ہے کہ ماں واپس ہوگا، مسئلہ کوئی نہیں. مجھے قانون بنا لیں، دماغی طور پہ تکلیف ہی نہیں ہوتی. ہم تکلیف میں رہے کیوں؟ اللہ والوں کو تکلیف میں نہیں رہنا چاہیے. جو کام کرے سوچ سمجھ کے کریں، محبت سے کریں. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ انسانیت کی بجائے اپنے لیے کرے کہ میں اس سے کام لینا چاہتا ہوں. بھائی نہیں، کام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن سوچ سمجھ کے مدد کرتا ہوں، مخلص انسانوں کی مدد کرتا ہوں، احساس کرنے والوں کی مدد کرتا ہوں. تو وہ کم عقل اور لالچی تھا، اس لیے سرکشی کرنے لگا. اگر وہ عقل مند ہوتا تو اپنا جائزہ لیتا اور خطا کی معافی چاہتا اور خطا معاف ہو جاتی. اس غلام کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کی ایک ٹانگ بندھی ہو تو پھر بھی شرارت کرے تو اس کا دوسرا پاؤں بھی باندھ دیا جائے. کتنے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ پھر بھی شرارت کرتا، کہتے ہیں ہم دوسرا پاؤں بھی باندھ دیں تاکہ تو شرارتہ کرن تو ذرا باز آئے. ٹھیک ہے، دونوں پاؤں باندھنے پر کہتا ہے میرا ایک پاؤں باندھنا ہی کافی تھا، اور یہ نہیں سمجھتا کہ دونوں پاؤں باندھنا خود اس کے اپنے کمینہ پن کی وجہ سے ہوا. یعنی اگر وہ سمجھتا کہ میرا ایک پاؤں بھی میری شرارت کی وجہ سے ہی بندھا ہے تو وہ شرارت کو ترک کر دیتا اور پہلا پاؤں بھی کھل جاتا. بھائی نہیں، ہم گدھوں کی بھی حالت یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پاؤں ہمارا باندھ دینا تو پھر بھی باز نہیں آتے، پھر دوسرا پاؤں بنوا لیتے. اللہ کریم ہم پالتا رہتا ہے، لیکن کہیں پر نا بائنڈنگز آ جاتی، روک ٹوک آ جاتی. جب وہ آنی شروع ہو جائے نا تو اپنا خیال رکھنا چاہیے ہم غلط کہاں پر. بہت سوچ سمجھ کر اپنا، کیونکہ یہ کھیل یہ نہیں کہ ہم آپ سے کھیلیں، کھیل یہ کہ ہم نے اللہ سے کھیلنا ہے. یہاں بیٹھے کس لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اگر اللہ نے اس ٹائم ہمیں دینا کچھ نہیں ہے تو بیٹھے کیوں ہیں؟ اگر بیٹے درس دیتے ہوئے ملتا کچھ نہیں ہے تو بیٹھے کیوں ہیں؟ اب لینے کیا آئے ہیں؟ جتنی باتیں میں چھوٹی موٹی کر رہا ہوں مثالیں دے دے کر، اس کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح. کیونکہ پیر کا کام ہے اصلاح کرنا. اگر پیر اصلاح نہیں کرتا تو پیر ہی نہیں ہے. اور کل بھی میں نے کیا تھا، قدرتیں، معجزات اور کرامات، یہ جو سنانے کا مقصد ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ تیرا اللہ سے تعلق ہے. اب بھی یہی ہوگا جو قرآن نے فرمایا، جو نبی نے کر کے دکھایا، جو صحابہ کرام نے کرایا، تیرے اندر سے بھی ہوگا. تو یقین رکھ کہ سنانے کا مقصد تیرے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ اللہ کر سکتا ہے تو پھر ہونا چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے جب حج کرنے جانا تھا 2008 میں، تو میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا. واقعہ یہ پڑھا تھا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک بندے نے حج کیا، حج کرنے کے بعد اس نے ندا کی، یا اللہ کس کس کا حج قبول ہوا ہے؟ اس نے کہا ایک علی فلاں ابن فلاں اہل بیت میں سے تھا اس کا، اور ایک وہ بصرے کا موچی ہے اس کا حج قبول ہوا ہے، اور اس کے صدقے میں سب کا قبول ہوا ہے. یہ بات میں نے پڑھی. بصرے کے موچی کے پاس تو چلا گیا نا. انہوں نے کہا تو نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار میں نے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے تو مجھے بھوک لگی، ساتھ والوں نے مرغی بلائی، پکائی ہوئی تھی، میں نے کہا بھائی جو سالن دے دیں. انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے یہ ہم نے کوڑی سے پکڑی ہے اور کیا کہتے ہیں اسے، مردہ تھی، ذبح کر کے کھانے لگے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اس کو بہت تکلیف ہوئی کہ میرے ہمسائے اور وہ حرام کھانے لگے. اس نے سارے حج کے پیسے ان کو دے دیے. جب پیسے دے دیے تو اس کا حج اسی وقت قبول ہو گیا. اب کرنے والا کون تھا؟ اللہ کریم. واقعہ ایک بن گیا، سمجھ میں آ گیا. تو میری سمجھ میں یہ آتا تھا کہ بھئی ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کے حج قبول ہو جاتے ہیں.
میں کہ میں نے حج وہ کرنا جس سے میری وجہ سے دوسروں کا حج قبول ہو. یعنی میں جذبے میں، اس جذبے میں گیا اس بات کو سمجھ کر. کیونکہ صوفی کی باتیں تھیں نا، تو صوفی ازم میں ایسی باتوں سے خود فائدہ لینا چاہیے کہ بھئی میں کیوں نہیں، میری وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ کیوں کہیں میں اس قابل نہیں، بھئی ایسے طریقے سے کرو نا جذبے کے ساتھ. یہ جو اب 2024 کا حج تھا ہمارا، تکلیف میں، درد میں، بھوک ہی نہیں لگتی تھی. منا میں ہم نے کب کھانا کھایا تھا؟ میں کہنے بھوک نہیں ہے پاک، بس سارے ادھر یعنی یہ بیٹھے، میں ادھر منہ کر لیتا تھا. میں کہا دیکھنا ہی کسی کو نہیں، جس کے لیے آ کر بیٹھے ہیں نا بس اسی کے لیے بیٹھنا. تھک جاتا تو لیٹ جاتا درد کی وجہ سے، لیکن کیا تھا کہ نیت وہی رکھی تھی کہ ہماری وجہ سے سب کا حج قبول ہو. اسی طریقے سے میں نے سیکھا تھا، وہ صوفی کی کتاب پڑھی نا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت بابا فرید کا شکر رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، تو وضو کرتے ہوئے باہر سے آواز آنی شروع ہو گئی کہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام مرید آواز لگا رہا تھا، آج جو بھی بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو دیکھے گا جنتی ہے. اور ساتھ میں طبلہ بجا کے یا جو بھی اشارہ ہوتا ہے نوبت بجا رہا تھا. حضرت بابا فرید کا شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا آواز نہیں آ رہی، سنی؟ کہاں حضرت؟ کہتے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا آج جو بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو دیکھ لے وہ جنتی ہے. تو کہتے جھا. وہ کہنے لگا حضرت اگر آپ کو دیکھ کے جنت میں نہ گیا تو ان کو دیکھ کے بھی نہیں جاؤں گا. جب انہوں نے یہ بات سنی نا، انہوں نے فرمایا کہ یہ تجلی مجھ پر کئی دفعہ پڑی ہے، لیکن میں نے اپنے بھائی کے لیے درخواست کی کہ یا اللہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں، یہ تجلی میں اسے بھی حصہ دے. اس پر پہلی دفعہ ہی پڑی ہے، اس نے نوبت بجا دی ہے. میں نے اس پر اخذ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے بھی بندے ہوں گے جن کو دیکھ کر بندہ جنتی بن جاتا ہے، بخشا جاتا ہے. پھر میں نے یہ دعا مانگنی شروع کی، یا اللہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے. اس واقعے کے بعد میں نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں ہم بھی ان میں سے ہوں. بات پکڑ میں آ جاتی ہے کہ یہ مثال ادھر سے مل گئی ہے، لے لو، کچھ نہ کچھ درمیان میں ضرور ہوگا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. تو یہی بات ہے کہ ہم لوگ جو پٹوسیاں مارتے ہیں نا، تو کہتے کہ جنہ کھوتا پٹوسیاں مارتا انہاں بوجھ پا دینے، کہتے تو ہی چوکنا ہے، تو بڑی پٹوسیاں ماردا پیسہ. ٹھیک ہے، ہاں اگر عشق کا بوجھ ہو تو بڑا بات ہے. اگر عشق الہی کا بوجھ ہو نا پھر تو پتہ ہی نہیں نہ لگتا. جن لوگوں کو 5 وقت کی نماز، تہجد، فلانی چیز آسان لگتی ہے نا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ عشق کے مقام پر ہوتے ہیں. انہیں حلوہ لگتی ہیں نا باتیں، انہیں محسوس ہی نہیں ہوتی. اگر کوئی دوسرا کہتے یار تو کتنی خطرناک ٹریننگ میں ہے، تو اپنے واسطے بھی تیرے کو ٹائم نہیں ہے گا. کہتے یار میں عادی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا مجھے رات کو 2 بجے کسی کا فون آئے، 3 بجے فون آئے، میں کہتا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کہتا ہے پورے پاکستان کسی نے فون کرو سارے سوتے ہوں گے سوائے تیرے، تو جاگدا ہوں. میں کہا یار میری عادت ہی شامل ہے. نمبر 2 میں کہا یار میرا دوستانوں ملنا بھی عبادت ہے، فون سننا بھی عبادت ہے. میں ہی سمجھنا، میں تو عبادت سمجھ کے کردا. اگر میرے ہوئے کہ میں دوسروں سے کوئی فائدہ لینے کے لیے سنتا ہوں تو میں کیسی کوئی بات نہیں. اور پیچھے ایک دوست نے کہا کہ یار وہ اسکول کی اینول کوئی ہے رینیول کا کیس تھا، تو میں نے اس کو کہا، میں کہ یار اس کو پیسے چاہیے. انہوں نے کہا میں نے 15 لاکھ چاہیے. میں کہا کرا دے یار اس کے اکاؤنٹ. اس نے خود انیشیٹ لے کر کروا دیے. ٹھیک ہے، اس نے واپس کر دیے سارے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سارے واپس کر دی. لیکن اس کا تھا کہ کرا دیا جائے. میں کہ یار میں کیا کہتا کوشش کر سکتا ہوں، میرا دل نہیں کرتا کسی کو کام کرنے، کیونکہ اگر ایک کے لیے کام کروں گا پھر سب کے لیے کام کرنا پڑے گا. تو اس لیے اس نے خود انیشیٹ لیا. میں کیا چنگا ہے، ٹھیک ہے کرا دے. جڑا خود انیشیٹ نہیں لینا میں نے کہنا بھی ذرا مشکل لگتا کہ نہیں یار میں نے کی کہا. تو گلا سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی گدھا شرارت کرتا تو اس کی ایک ٹانگ کو باندھ دیتے ہیں، پھر بھی باندھ نہیں آتا تو پھر دوسرا پاؤں باندھ دیتے ہیں. کہتے ہیں ایک ہی پاؤں باندھنا کافی تھا، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ اصل میں یہ اراز جو کیا جاتا ہے نا، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہو ٹھیک ہو یا تو صحیح نہیں چلتا پہ. ہمارے بیٹے اگر کسی
لوگ سمجھتے نہیں نا، اگر کسی کو توفیق نہیں نا مل رہی دین پر چلنے کی، اللہ تعالیٰ چاہ نہیں رہا، اس لیے نہیں ملتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ چاہے اور توفیق نہ ملے؟ وہ تو بن کے بسترے تے کہ ہسپتال ایکسیڈنٹ بھی تھوڑا لتاں بھی ٹوٹیاں ہون نا تھانوں تد بھی نماز پڑھوائے گا، دوسرے نے کہے گا تیمم کرا تو انہوں نے کہا اشارے نماز پڑھ نماز، کہ اتنے بھی معاف نہیں۔ تو فرمانے لگے اللہ نے فرشتوں میں عقل رکھی جس کا تقاضا اطاعت و بندگی ہے، لہذا فرشتوں سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، اور ملائکہ کی غذا صرف عشق خداوندی ہے، کیونکہ ان کی غذا بس ایسے ہی ہے۔ مجھے پھر وہ واقعہ آئے گا بیت المعمور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے کر کے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، میں کہا کیا بات ہے، بابے رضی اتوں تک رسائی ہے، تو میرے نبی دی او اتنے تک جتوں تک پہنچے رسائی ہے، رب العالمین تا رحمت للعالمین، بس اتنے کوئی دوسرا نہیں ہے، اتنے کوئی ہے گا نہیں، اتنے کوئی جانا بھی نہیں جائے، کیونکہ اینڈ ہو گیا، نبیاں دا اینڈ ہو گیا، ایسے میں نبی رحمت للعالمین پوائنٹ ہو گئی کہ جتنے گئے سن باقی سارے آسمانہ دے اتنے انہوں نے مقام سرکار اس تو ماورا، ایسے میں جو کچھ ہو رہا ہے نا ایسے سمجھ لو کہ سرکار صدقے نہیں ہوتا۔ تو فرمائیں گے لہذا فرشتوں سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، اور ملائکہ کی غذا صرف عشق خداوندی ہے۔ حیوانات میں صرف شہوت رکھی، جنسی ہو یا کھانے پینے کی، انسان میں عقل اور شہوت دونوں رکھی۔ حیوانات میں صرف خواب و خور کی فکر ہے اور وہ شقاوت اور سعادت سے غافل ہے۔ انسان روح انسانی اور جسم سے مرکب ہے، روح میں ملکیت اور جسم میں حیوانیت ہے۔ جسم کا تعلق عالم نسوت سفلی سے ہے اور روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے۔ انسان کی دونوں قوتوں میں باہم تصادم رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان میں شہوت بھی رکھی اور عقل بھی رکھی، عقل پر چلے تو فرشتوں سے افضل، اور اگر شہوت پر چلے تو پھر شیطانوں سے بدتر۔ اس لیے دیکھنا یہ پڑتا ہے ہمارا کام روح پر توجہ دینا ہے کہ ہمارا کام جسم پر توجہ دینا ہے۔ ہمارا کام جسم پر توجہ دینا نہیں، روح پر توجہ دینا ہے۔ جس قدر شدید ہم روح پر توجہ دیتے رہیں گے اس قدر ہم عالم بالا کی طرف سفر کرتے رہیں گے، اور یہ سفر مسلسل جاری و ساری ہے، رمکے سے چلتے ضرور پہ ہیں۔ جس طرح ہماری زندگی کا سفر موت کی طرف جا رہا ہے نا، اس طرح رمکے ایک ایک پوائنٹ پر ہم آگے بڑھتے ضرور ہیں۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم بیٹھے یہاں پر ہوئے ہیں تو عالم بالا کی طرف سفر رواں دواں نہیں، یہ چل رہا ہے۔ روحانی سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، انسان ختم ہو جاتا ہے، روح کا سفر پھر بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ اس لیے جو روح جو ہے قبر میں جب رکھا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون؟ کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہے، پہلے نماز پڑھ لو۔ روحانیت کا سفر کہ جس کو عادت ہے نماز پڑھنے کی وہ قبر میں بھی کہتا ہے میں نماز پڑھ لوں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو جو عادت ہے قبر میں بھی ویسا ہی ہوگا، قبر میں بھی نمازی ہوگا، کیونکہ اس کو عادت پڑ گئی ہوگی نا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی، تو قبر میں بھی نماز ہی پڑھ رہا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین جہاں پر بھی ہیں ان کا کام ہی رحمت ہے، اس لیے ان کے صدقے میں رحمتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جس کا مطلب ہوا ہم اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم سفر میں رواں دواں۔ ہاں اگر ہم صوفی بننا چاہیں گے اس کی منزل اور طرح کی ہے، وہ منزل اور طرح کی ہے کہ جیسے میں نے ایک حدیث پڑھی کہ ایک بندہ 1 درہم چھوڑ کے مرا، 1 درہم چھوڑ کر مرا، تو نبی کریم نے فرمایا کہ 1 داغ لے کر گیا۔ 2 درہم چھوڑ کے مرا، کہا کہ 2 داغ لے کر گیا۔ یہ صوفی کی مثال ہے، یہ ہر ایک پر لاگو نہیں ہوتی، یہ ہر ایک پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا شدید ترین خواہش ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں میرے نام کی کوئی چیز نہ ہو، میں اپنے نام کی کوئی چیز رکھنا نہیں چاہتا کہ میرے نام پر ہو۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کے نام پر ہو، میرے نام پر نہ ہو۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جن کا جو حصہ اسی کے نام پر ہونا چاہیے، جاؤ میرے نام پر نہیں ہونا چاہیے، پر دھیان نہ لیں، ایویں نہ کرنا، میرے والا نہ رہنا۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس طرح کا کام نہیں کرنا کہ اس طریقے سے کریں، دھیان سے کرنا ہے، بڑے پرابلم ہوں گے۔
آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں ذرا کوشش اور طرح سے کرتا ہوں, کیونکہ میں پوگ گیا تسی ہلے پوگے ہی نہیں. اس لیے آپ گاڑی کسی کے نام پر کر دیں, بعد جو پھنسے ہو, مکان جو ہے کسی کے نام پر کر دیں, باقی رہ جائیں. آپ نے اپنے نام پر ہی رکھنی ہے. کوشش یہی کرنی ہے کہ دھیان سے, میرا معاملہ کچھ ہو رہا ہے, میں جس طرح چال چل رہا ہوں اس کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ میں کس طریقے سے. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دنیاوی معاملات میں کرنی پڑتی, کیونکہ جو ہمارا دنیاوی مسائل ہیں اس میں ہمیں بھی اس طرح کا کرنا پڑتا ہے جس سے دنیا کا معاملہ دنیا کے طور پہ چلتا رہے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں, اس لیے اپنے بھائی کی بچیوں کو پال رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے اپنی جو پہلی بیٹی لی نا, وہ زندہ تھا, تو اس نے اپنے نام پہ رجسٹر کروا لی. جب دوسری آئیں اس کو سمجھ آ گئی تھی, تو اس نے وہ گارڈین کے طور پر لیا. لیکن میں یہ کہوں گا اس دور میں اگر آپ نے پالنے کے لیے لے لیا تھا وفات کے بعد, تو اسے اپنے نام پر رجسٹر کروا کر باقی سب کو کہہ دینا چاہیے تھا باپ وہی ہے, ہوں میں گارڈین. لیکن یہ ذرا قانون کے تحت ہے, پاکستانی قانون سے بچنے کے لیے یار بڑے سیاپے ہیں. تو کیا سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کیونکہ نسب بدلنا حرام ہے, باپ کا نام بدلنا حرام ہے, باپ کے نام سے پکارا جانا چاہیے. لیکن جب ایسی حالت ہو جائے کہ جس میں آگے بھی پرابلم ہوتی ہو, تو کیا کرنا ہے, دنیاوی مسائل میں جو گورنمنٹ کا قانون ہے اس کے مطابق چل کر باقی سب کو کہہ دے بچے میرے نہیں, چاہے شادیاں کرنی ہو چاہے کچھ کرنے ہو, کہ پالے ہم نے, باپ ان کا یہ تھا. وہاں پر یہی کہنا. تو میری بات سمجھ میں ہے کہ نہیں آئی؟ کہ دنیاوی لحاظ سے ذرا دھیان سے رہنا بیٹے, کیونکہ بہت سیاپے ہیں نا. اس لیے جب اپنے بچوں کو لے کر جانا تھا عمرہ کرنے, اس کا بڑا سیاپا تھا کہ بھائی بچوں کو لے کر گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس کی مدد کی, اس کی نیت صاف تھی. ورنہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی لب کے لے آؤ ماں نو, وہ شناختی کارڈ لے کے آؤ, ماں دی اگے شادی ہو گئی, وہ اگے بچے نے, انہیں حالے تک شناختی کارڈ ہی نہیں بنایا اس عورت نے. کیسی گل ہے ویسے, پاکستان چ رہنے ایسے, تو پاکستان دے شناختی کارڈ نہیں ہے. بڑی مشکل نہ بنتے ہیں, یقین منو لوگ بناتے نہیں سن. بٹ صاحب دی بیگم دا نہیں بنیا سی, بڑی مشکل نہ کہہ کے بنوایا, پا بنا لے تیری مہربانی ہے. بناتے نہیں لوگ, سمجھتے کہ معمولی سی بات ہے. اس لیے اگر کوئی چیز ہو تو یہ یاد رکھیے گا, جو میں کہہ رہا ہوں بیٹے اس پر آپ نے دھیان سے چلنا ہے. آپ نے دھیان سے چلنا ہے, اپنے نام کی بھی چیز رکھے, غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ میں کیسے کرنا. لیکن میری شدید ترین خواہش ہے کہ میں جب مروں میرے نام پر میری کوئی چیز نہ ہو, کوئی ٹرانسفر کرنا ہی نہ پوے, پہلے سارا کچھ اینڈ. میری اور بات ہے نا, مینوں کہڑا, میں سارے پالن والے نے الحمدللہ, جتنے چلے جاؤں پال جاواں گے, کوئی پرابلم نہیں. تو فرمانا کہ جسم کا تعلق عالم نسوت یعنی دنیا سے, عالم نسوت سفلی سے ہے, اور روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے. انسان کی دونوں قوتوں میں باہم تصادم رہتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے نیکی نہ کرے تو روندا ہے, نہیں کر سکے, اور کبھی خوش ہو رہا ہوتا ہے میں غلط کام کیتا ہے. کیسے مارے, کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے. دونوں چیزوں میں یہ لڑائی جاری ہو ساری رہتی ہے. انسان روح کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اس نے جسمانی خواہش کو مغلوب کیا. اگر انسان شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے تو حیوانات سے بدتر ہوتا ہے, کیونکہ حیوانات میں تو عقل نہ تھی. فرشتوں میں اور حیوانات میں ان متضاد طاقتوں کی کشمکش نہیں ہے, ہونا چاہیے کہ ساڈے چاہیے. حیوانوں میں اگر جانور جو کچھ مرضی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے وہ کہتے تھے نا ہم ننگا پھریں تو کیا ہو جائے گا, مسئلہ ہو جائے گا. لیکن جانور سارے ویسے ننگے ہیں, انہوں نے کوئی کپڑے نہیں پائے, لیکن انہوں نے کوئی کچھ نہیں کہے. کیوں؟ ہمارے لیے قانون ہے, ان کے لیے قانون نہیں ہے. ان کا جسم جو ہے وہ کھال ہی ہے نا, ہماری بھی کھال ہے, لیکن ہم اپنی کھال ظاہر نہیں کر سکتے. وہ کھال کے ساتھ ہی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ کپڑے نہیں پہنتے, اور ہمیں وہ برا بھی نہیں لگتا. اس لیے برا نہیں لگتا کہ ان پہ کپڑے فرض نہیں ہیں, ہم پر فرض ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم ایسے کام کریں کہ فرشتوں سے بڑھ جائیں, یعنی ان کو ہم کہیں کہ دیکھو یار اسی انہاں لوگاں چوں نہیں سا جنہاں دے بارے تسی کیا سی کہ یہ ظلم و ستم کرے گا, خون ریزی کرے گا, ہم ان میں سے نہیں ہیں. وہ ہمیں بھی سلوٹ کریں گے, فرشتے بھی ہمیں سلوٹ کریں گے. بھئی ہم لوگ جب اس دنیا سے جائیں گے نا اور جنت میں جائیں گے, ہمیں سلام خود رب نے بھی کرنا ہے. جنت میں خود سلام ہمیں رب نے بھی کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا, کیا آیت ہے, سلام نہیں وہ نہیں, ایک ہمارے لیے نا کہ بھئی جو ہوگا نا ان کا سلام رب کی طرف سے سلام کیا جائے گا. ہے کوئی آیت کہ نہیں؟ چلو, تو اگر ہماری حیثیت ہوگی
تو ہم بھی وہاں پر کامیاب. اس لیے میں کہتا ہوں کہ علم سے میں نقطے بیان کرتا رہتا ہوں تاکہ ہمیں مرتے وقت بھی ہمارے عقیدے میں شامل ہو کہ ہم نے بھاگنا نہیں ہے, نبی کے ساتھ کھڑے ہونا. وضو کر رہے ہیں اس لیے نیت سے کریں کہ سرکار نے سانو پہچاننا دی وجہ نہ دھونے پہ نا جڑے جگہ تے پانی لگنا نا, حضور نے فرمانا یہ میرا امتی, تو اس لیے ہم نے وضو کرنا. تو اس لیے ان میں کشمکش نہیں ہے, ہم میں کشمکش ہے, کھاؤں نہ کھاؤں, کھاؤں نہ کھاؤں, ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تو وہ کشمکش میں بندہ رہتا ہے. انسان ان کشمکش کی وجہ سے عذاب میں ہے. باتیں چھوٹی چھوٹی سی, لیکن جب ہم اس پر محنت کریں گے اور فاصلہ طے کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر میں جب کیا کہتے ہیں نا چلتا تھا نا, تو مجھے کہا گیا کہ بھائی گل سن, ایک تو لڑکی دے ول نہیں دیکھنا, نمبر 2 اپنی پسند کی چیز نہیں کھانی. میں کس طرح, لڑکی کو تو میں پہلے بھی نہیں دیکھتا تھا اس لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ گھر دے 2 چیزاں پکیاں نے, بتاؤں بھی پکے نے تے گوشت بھی پکا ہے, تیری نظر گوشت نہیں ہونی چاہیے, بتاؤں واسطے ہونی چاہیے. گھر ہی 2 سوٹ آئے نے, ٹھیک ہے نا, ایک اچھا ہے ایک اتنا اچھا نہیں, یعنی تین جو ڈیزائن تینوں پسند ہے وہ تو بھرا دے دے, اپنا دوسرا پا. میں کہ جی ایدا کوئی مطلب, کہتے مسلمان وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے, وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے, حدیث موجود ہے. تو کچھ اس طرح کی قربانی دیکھ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ قربانی دینی پہنتی. میرے گھر میں کوئی چیز میری آ جائے نا, میرے گھر میں کوئی چیز میری آ جائے, ٹھیک ہے نا, مثلا یہ سویٹر ہی آ جائے, تو ساڈے گھر والے سب تو پہلے نہ کہیں گے عمر پا کے دیکھ, تین پوری ہے. گل سمجھ آئی؟ اور انہوں کہہ گے پتر تو پا کے دیکھ تین پوری ہے. نہیں تو وہ تھوڑا جہا میرے ہیوی ہے, نہیں تینوں نہیں صحیح آتی پی. اور مطلب پیو کی کوئی چیز آئی ہے دے دیو. میں کہ پا لے پتر, کوئی گل نہیں, تو میرا پتر ہے, تین بھی چلی جائے گی, کوئی گل نہیں. تو یہ بھی مزہ ہوتا ہے نا کہ خود بخود ہی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے, وہ تھوڑی جی پالے ٹھیک لگتی پی, سونی لگتی پی. میں بھی کہنا ٹھیک ہے پالے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی کے بھی کام آئے, اچھی بات. میں اپنے طور پر یہ کیا کہتے ہیں سمجھ رکھ چکا ہوں, انڈرسٹینڈ کر چکا ہوں الحمدللہ. جو سی بھی چیز چاہے بازار سے لے سکتے ہیں. میں اپنے اندر یہ چیز رکھتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری دسترس سے باہر ہو, جب چاہے لے سکتے. اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں. ویسے میں کم لیتا ہوں, دوست ہی لے کے دے دیتے ہیں. حقیقت ہے میں کم لیتا ہوں, دوست ہی لے کر دے دیتے ہیں. میں انہیں پا کے جو ہے نا نیت کر کے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی چیز کو دے اسے پہنو, اور جب تک وہ تمہارے جسم پر رہے گی اس کی خصوصی حفاظت ہوتی رہے گی. تو اس نیت سے پہننا چاہیے کہ بھائی میرے صدقے میں اس کی خصوصی حفاظت ہو. تو اگر کوئی کہے تو میں ہی کہوں گا, میں کہا میری وجہ تیری حفاظت ہوتی پی, ہانا خرابا. تو میں نے یہو جی گل سنانا, چپ کر, نہیں تو کسی اور دے دیں گے, خبردار. ساڈا کام ہی ہو جائے. ساڈی تو گل ہی یہی نا کہ کوئی گل نہیں, کسی نے دے دیو, کوئی فرق نہیں پہنتا. جا کے انہیں پتہ لگے کہ چیز ہی نہیں بندے دی اہمیت زیادہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے جبہ دیا, آپ نے پہنا اس کے سامنے اور فرمایا فلاں کو دے دو. اس کا مطلب میں نے پا کے ایک دفعہ تیرے واسطے پا لیتا ہے, لیکن اب میں کہتا ہوں کسی اور کو دے دو. اینی تو گلاں میرے خیال دوستوں سمجھ آ گئی نے میری, اینے سے نہیں رولا رولا نہیں پاتے. یہ نہیں کہنے کہ بھاجی بس تھی مہربانی ہے تھی پانا, کسی اور نہیں دینا. اب یہ نہیں کہتے, کیونکہ انے رہ کے نا میرے نام مچور ہو گئے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, فہم و فراست دے, نعمتیں دے, رحمتیں دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وطر کتنے پڑھے, 1 پڑھے یا 2 پڑھے یا 3, یہ کیسے تھا اس کی ریت؟ نہیں بیٹے, اصل میں بات یہ ہے یہ جتنے اختلافی مسائل ہوں گے نا, ہم یہ کہیں گے ان کی حدیثیں موجود ہیں. مقلد بندہ جو ہوگا وہ جس امام کی تقلید کرے گا, وہ 1 پڑھتا ہے تو 1 پڑھ لے, 3 پڑھتا ہے 3 پڑھ لے. نہیں تقلید کے قانون پہ رہنا ہے. ہم نہیں پڑھ سکتے. ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی حدیث پر ہے, کیونکہ ان کے پاس بھی حدیث ہے. سرکار نے ایک جیسی نماز نہیں پڑھی, رفع دین کے بغیر بھی پڑھی ہے, رفع دین کے ساتھ بھی پڑھی ہے,
لیکن جب نماز کے طریقوں پر بحث ہوئی نا تو 4 ائمہ کرام جو تھے وہ نکلے، اور جن کے بڑے بڑے مدرسے سمجھے، بڑے بڑے لوگ شدائی ہو چکے تھے اور باقیوں کے نہیں تھے، اور ان کا جو تھا نا اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا قبول کیا ہوا تھا، ان چاروں کو قبول کیا ہوا تھا، اس لحاظ سے قانون پاس کر دیا کہ باقی سارے معاملات ختم، ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کر لو۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ ایک وتر پڑھ لیں، کوئی پڑھے گا تو وہ غیر مقلد ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ پھر تو وہ اپنی مرضی سے ہر چیز کرے گا نا، کبھی ایک وتر پڑھ لیا، کبھی اس کے ساتھ رفعیدن کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کس حدیث پر ہے؟ اپنی مرضی دے۔ اس لیے مرضی بند کر کے کہا گیا کہ جو تیرے امام کی ہے نا کیا کہتے ہیں حدیث، اس پر عمل کرنا تو بات سمجھ آ گئی۔ اس لیے تقلید کے قانون میں ہم 3 پڑھتے ہیں، کوئی ایک پڑھتا ہے، ہم کوئی منع نہیں کرتے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے۔ ہاں تقلید کے قانون سے ہٹ کر کوئی کرتا ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں تجھے نماز کا ایک طریقہ کس نے سکھایا؟ آپ ہی کرنا، آپ پہ پھر تو ایک دنگل بڑھ جائے گا نا، جڑا دل کرے وہ جو مرضی کرے، کہنا حدیث نہیں موجود۔ جیسے اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ چوتھے دن قربانی کو کہتے ہیں جائز ہے، ہم کہتے ہیں 3 دن ہے، وہ 3 دن جو جائز کہتے ہیں وہ امام شافعی کا ایک قول ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں بہترین پہلے دن کرنی، وہ صرف جائز کی حد تک ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پہلے کرنی۔ اس لیے ایک قول کو نہیں ہم نے لینا، ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارے امام نے اس بارے میں حدیث کیا لی ہے۔ اگر ہمارے امام کے پاس حدیث نہیں ہے تو وہ کس قانون پر ہے؟ کئی جگہوں پر ہمارا اختلاف ہے امام کے ساتھ، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ گھر میں جماعت کروا لیتی تھی، اگر کوئی روکے کہ گھر میں جماعت نہیں ہو سکتی تو ہم کہیں گے عائشہ صدیقہ کراتی تھی، عورتوں کی جماعت ہو جاتی، اس لیے اگر کوئی کرائے تو ہم کہیں گے منع نہیں ہے کرائے، کیونکہ حدیث سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑا کھانا جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کی دلیل بودھی تھی، کمزور تھی، تو ہم یہ کہتے ہیں جب حدیث میں موجود ہے کہ گھوڑا کھایا، اگر صحابہ کرام نے کھایا اور سرکار نے منع نہیں کیا تو امام ابو حنیفہ کی کوئی جرت نہیں ہے کہ اس کے آگے گئے۔ جیسے ترکی والے گھوڑا کھاتے ہیں، حنفی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لحاظ سے جن کی تو سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں امام نے کیا، ہم کہتے ہیں نہیں، امام نے کسی قانون کے تحت کیا کہا ہوگا، اس لحاظ سے وہ حدیث دیکھیں گے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں نا کہ کھجور کے پانی سے وضو کر لیتے ہو، بھئی آیا تھا ایک جگہ پر سرکار نے کچھ نہیں ہے تو یہ پڑھا، چلو یہ تو وضو کر لیتے ہیں، تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی حدیث میں موجود ہوگا۔ امام کا قول ذاتی تب ہوگا کہ جب حدیث سے ہی نہیں ملے گی، ضعیف حدیث نہیں ملے گی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگر میں دیکھ لیتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے سارے صحابہ میں، پھر میں فتویٰ دیتا ہوں۔ وہ تو ضعیف حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں، اپنی بات نہیں کرتے۔ اس سے تقلید کے قانون میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، حنفی ٹھیک ہے، شافعی ٹھیک ہے، مالکی ٹھیک ہے، حنبلی ٹھیک ہے، باقی غامدی ہو گئے، انجینئر ہو گیا، کیا کہتے ہیں پراسرار ڈاکٹر اسرار صاحب ہو گئے، کوئی بھی ہو، سارے کے سارے زیرو ہیں، اس معاملے کے قانون توڑ ہے، کسی ایک کا ہونا چاہیے، اور جو بڑا بن جانا کہتے ہیں میرے پاس 100 بندہ ہے ایسے میں آپ پہ قانون ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔